بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں خلوص بھرا سلام۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو ایمانداری کا وہ قصہ بیان کریں گے جس کو سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، رمضان کی آمد ہوئی تو ساری رونقیں مکہ مکرمہ میں جمع ہونے شروع ہو گئیں۔ دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے امیر اور غریب، شاہ اور گدھا، ایرانی اور دورانی، کالے اور گورے، عربی اور اجمی، سب کے سب مسلمانان بیت اللہ حرام کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے عمرہ کرنے چلے آ رہے تھے۔ قاضی ابوبکر انصاری رحمت اللہ علیہ اسی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اللہ کے اس بندے نے ابتدائی دنوں میں اپنی آرزو کے مطابق جی بھر کے بیت اللہ کا طواف کیا۔ عبادت میں اس قدر سرور آیا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس کے من میں خیال آیا کہ سب کچھ چھوڑ کر باقی عمر یہیں پر گزار دی جائے، لیکن کچھ عرصے بعد درہم اور دینار ختم ہو گئے اور کھانے پینے کو کچھ نہ بچا۔ خواتین و حضرات، کچھ دن تو فکر و فاقہ سے گزر گئے، لیکن ایک رات بھوک کی انتہا ہو گئی۔ غیرت مند طبیعت نے دست سوال دراز کرنے سے روکے رکھا، اور یہ اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے، گھر سے اٹھے اور مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگے تاکہ کہیں سے کھانے کو کچھ مل جائے اور رات آرام سے گزر جائے۔ ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں بڑی چہل پہل تھی۔ عربی، اجمی، مراکشی، تمام علاقوں سے لوگ حج اور عمرہ کے لیے بستیوں، شہروں، صحراؤں اور سمندری جزیروں سے نکل کر بیت اللہ کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے آئے تھے۔ ان تمام لوگوں میں سے ایک بزرگ تھا اور اس کی تھیلی گم ہو گئی، جو اتفاقاً ابوبکر انصاری کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ اسے لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں موتیوں کا لاسانی ہار موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی بھوک کا احساس ختم ہو گیا اور جسم میں طاقت پیدا ہو گئی۔ من میں خیال آیا کہ اس سے کچھ خرچ کر کے ضرورت پوری کر لی جائے، لیکن مثالی مومن کے ایمان نے ایسا کرنے نہ دیا، کیونکہ یہ مثالی مومن ایک صاحب استقامت مسلمان تھا۔ خواتین و حضرات، ابوبکر انصاری تھیلی کو محفوظ مقام پہ رکھ کر گھر سے باہر آئے۔ جب گھر سے باہر آئے تو ایک بزرگ کو آواز لگاتے سنا، جو شخص میرے موتیوں بھری تھیلی مجھے واپس کر دے تو میں 5-7 دینار خالص سے سونے کے اس کو دے دوں گا۔ ابوبکر انصاری کے جی میں خیال آیا کہ میں بھوکا اور محتاج ہوں، اگر میں تھیلی واپس کر کے 5-7 دینار لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن فوراً ضمیر بیدار ہوا، کیا گمشدہ چیز کو واپس کرنا فرض نہیں ہے؟ اور کیا ایمانداری اور دیانتداری کی قیمت وصول کرنا ٹھیک ہے؟ دل سے آواز اٹھی، امانت واپس کرو اور اپنے خالق اور مالک سے رزق کا سوال کرو۔ چنانچہ انہوں نے بزرگ کا ہاتھ تھاما اور انہیں گھر لے گئے۔ احترام سے بٹھا کر چند سوالات کیے۔ ان سے پوچھا، شیخ محترم، آپ کی تھیلی کی علامتیں کیا ہیں؟ شیخ نے جواب دیا، وہ ریشم کی بنی ہے اور مختلف رنگوں کے موتی ہیں۔ وہ موتی ریشمی اور سیاہ رنگ کے دھاگے میں ہیں۔ یہ علامات سن کے انہوں نے تھیلی کو اس شخص کے حوالے کر دیا۔ شیخ نے خوشی سے تھیلی وصول کی
اور موتیوں کو گننے لگا۔ جب تعداد پوری نکلی تو فرد مسرت سے جھوم اٹھا اور جزاک اللہ کہنے لگا۔ اسے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے، چنانچہ اس نے حسب وعدہ 5-7 دینار ابو بکر انصاری کی جھولی میں ڈال دیے، لیکن ابو بکر انصاری یہ کہہ کر واپس کر دیے، شیخ محترم، گمشدہ چیز کا واپس لوٹانا واجب ہے، اور اس امانت کا واپس کرنا مجھ پر مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے ویسا ہی فرض ہے، لہٰذا اس دیانتداری کا آپ سے کبھی بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ سن کر شیخ نے کہا، میرے عزیز، میں تمہیں خوشی سے دے رہا ہوں، یہ صلہ ضرور لے لیں۔ تو جواب ملا، صاحب اس کا صلہ میں اپنے رب سے وصول کروں گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ پرزور اصرار کرنے لگا، مگر ابو بکر انصاری اپنی بات پہ قائم رہا۔ خواتین و حضرات، وہ بزرگ واپس اپنے وطن چلا گیا۔ شیخ اپنے وطن کا رئیس اور مالدار شخص تھا، ممکن ہے یہ ہار اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے خریدا ہو۔ جب وہ بزرگ اپنے وطن پہنچا تو تمام لوگوں کو ابو بکر انصاری کی ایمانداری کا قصہ بتاتے رہے، اور وہ یہ خواہش کرتا کرتا فوت ہو گیا کہ کاش میں اس نوجوان کا نام اور پتہ پوچھ لیا ہوتا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ خواتین و حضرات، کچھ عرصے کے بعد ابو بکر انصاری مکہ مکرمہ سے نکلے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بحری جہاز پر سوار ہو گئے۔ اتفاق سے بحری جہاز سمندر کے درمیان ٹوٹ گیا اور ابو بکر انصاری کے سوا تمام لوگ پانی میں ڈوب گئے۔ خوش قسمتی سے انہیں لکڑی کا تختہ مل گیا اور بہت دنوں تک سمندری لہروں تک تیرتے رہے۔ بالآخر کئی دنوں کے بعد وہ تختہ سمندر کے کسی جزیرے سے جا لگا۔ یہ دن ان کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا۔ ابو بکر انصاری تختے سے اتر کر سب سے پہلے مسجد میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا، لیکن اب جائیں تو جائیں کہاں؟ نہ جان نہ پہچان، اندھے کے لوگ، اندھے کے چہرے اور پرائے لوگ۔ بالآخر رحمت خداوندی شامل حال ہو گئی۔ ایک دن جب جزیرہ والوں نے انہیں مسجد میں تلاوت کرتے سنا تو شدت اشتیاق سے ان کو دیکھنے آئے، اور ایک کے بعد ایک نے فرمائش کی کہ وہ ان کے بچے، مردوں اور عورتوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے۔ چنانچہ انہوں نے پوری محنت اور ذمہ داری سے یہ خدمت سر انجام دی۔ حضرت ابو بکر انصاری کے ساتھ ان کی عقیدت اس قدر بڑھتی گئی کہ انہوں نے اس کو مستقل اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اپنے جزیرے کی مالدار خاتون سے شادی کی پیشکش کر دی، لیکن اس نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ البتہ جب ان کا اصرار بڑھتا ہوا گیا تو بالآخر یہ آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ بڑی دھوم دھام سے شادی کی تقریب منعقد ہو گئی۔ جب دلہن گھر لائی گئی تو یہ اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھنے بجائے اس کے گردن پہ نظر جمائے رکھی، کیونکہ جو ہار اس نے مکہ مکرمہ میں واپس لوٹایا تھا وہی ہار اس خاتون کے گلے میں تھا۔ جب لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا ہار اس خاتون سے زیادہ خوبصورت ہے؟ جو آپ مسلسل اس پر نگاہ جما کر بیٹھ گئے ہیں۔ تب ابو بکر انصاری نے اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کی کہانی سنائی۔ سننے والوں نے بے ساختہ اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پورے جزیرے کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب ابو بکر انصاری نعرہ لگانے والوں سے اس نعرے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، انہیں جس خاتون سے نکاح کروایا ہے یہ خاتون اس بزرگ کی ایک لوتی بیٹی ہے جس کا ہار آپ نے واپس کیا تھا، اور وہ بزرگ
ہمیں اسحار کا قصہ سنا کر فرماتے تھے کہ اس دنیا میں اگر کوئی صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو وہی نوجوان جس نے اس قدر قیمتی ہار واپس لوٹایا۔ کاش وہ نوجوان مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں۔ آج اس کی آرزو پوری ہو گئی اور وہی لڑکی آپ کے نکاح میں ہے۔ سامعین، جو کوئی انسان اس کے خوف سے حرام مال سے بچ جائے گا تو اللہ اسے حلال طریقے سے اتنا مال دے گا جو اس کے وہم و گمان میں نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔